کہ میں نے ٹویٹ کیا، کیا قصور تھا میری بہو کا جو آپ کی بہو ہے، کیا قصور تھا میری پوتیوں کا جو میرے ملک کی اور آپ کی پوتیاں ہیں باجوہ صاحب. اس ملک کے قوم کو بتاؤ کہ اس ملک کو کس ڈگر کے اوپر جو ہے ہم لے کے چل رہے ہیں، اور وہ کون لوگ اس پہ تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ آرمی کی وردی سے نفرت کرے. اور میرے ملک کے لوگوں، جس وقت یہ نفرت پیدا ہوگی تو اندرون ملک اور بیرون ملک وہ لوگ جو اس میرے ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا دفاع جو ہے ہماری فوج ہے، اور فوج تب طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ عوام کھڑے ہوں. باجوہ صاحب یہی بات تم نے کی، وہی بات میں کر رہا ہوں. اور جب عوام گریں گے، نفرت پیدا ہوگی، تو میرے اور آپ کے دشمن کا سینہ ٹھنڈا ہوگا. اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ملک شام بنے، لبنان بنے، عراق بنے، لیبیا بنے. سنجرانی صاحب پھر کہتا ہوں، میں تمہارے گھر کے اندر تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے اس لاجز کے اندر بھی یہ کالے بھیڑیے باہر کی نہیں، میاں اور بیوی کے ساتھ جو ہے اتنا گراوٹ، اتنا غیر اخلاقی کام. اور کیا میرے ملک کی ساری بچیاں اور مائیں آپ سے نہیں پوچھیں گی کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا میرے ملک کا مورخ جو ہے یہ نہیں پوچھے گا کہ ان بچیوں کو، ان ماؤں کو کیوں مجبور کیا گیا کہ ملک کو چھوڑے، اپنے ملک کو چھوڑے؟ میں اپنے وکیلوں سے کہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا بار اور بینچ کا نظام؟ کب انصاف کے ترازو کے نیچے کھڑے ہو کر تم سچ کی آواز بولو گے کہ میں تو آخر وکیل بھی تو ہوں، اور میں پارلیمنٹیرین سے کہ کب تمہاری تالوں کی زبانیں کھلیں گی؟ اکراس دا بورڈ کب یہ تم بولو گے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا گرا ہوا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا؟ میں قوم کی ماؤں کو کہنا چاہتا ہوں، قوم کی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ظلم کی آواز اب نہیں بند کر سکتے. اب ایک کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میرا یہ عزم، حقیقی آزادی کا عزم، یہ بڑھتا رہے گا. میرے میڈیا کے لوگوں، تمہاری آواز پوری دنیا میں پہنچتی ہے. اب ان کے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا ہے، وہ مجھے قتل کریں گے. میں بتا دیتا ہوں کہ میرا قاتل رانا ثناء اللہ ہوگا، میرا قاتل میجر جنرل فیصل ہوگا، میرا قاتل سیکٹر کمانڈر فہیم ہوگا. اور اگر باجوہ صاحب نے مہربانی کی اور ایاز کو جی ایچ کیو لے گیا تو اس وقت کا واقعہ بھی اور آج کا وقت کا واقعہ بھی، لیکن یہ آئی ایس آئی کے ان کالی بھیڑوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا. کہ ایاز جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ہے، اس کے ساتھ 3 آئی ایس آئی کی کالی بھیڑیں تھیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی، یہی آئی ایس آئی کی کالی بھیڑ ہیں.
اور مجھے اگر قتل کریں گے میں اپنے موت کی دوا نہیں کر سکتا، میں خودکشی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ اس لیے اسی ملک کے اندر خدا کے فضل سے رہوں گا، اور اس ظلم کا، اتنا بڑا ظلم، جب آپ جائیں گھر میں سوچیں کہ کیا کبھی پاکستانی معاشرے کے اندر آرمی کے یونیفارم کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے ملک کی اس عظیم فوج کے اصلی دشمن ہیں؟ اور کیا باجوہ صاحب 5 منٹ کے اندر ان لوگوں کو انارتھ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ کیمرہ، آپ کی یہ قلم نہیں رکے، اس لیے کہ اگر رک گئی پھر کوئی اعظم سواتی، پھر اس کی پوتیاں، پھر اس کی بہو، اور پھر اس کی بیگم انصاف پہ ریڑھی پاؤں اور رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیں گی، اور پھر خدا جانے پاکستان، آپ کی صحافت اور آزاد میڈیا کی آواز خدا جانے کیا ہوگی۔ میں کوئی سوال نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس کا جواب ساری دنیا میں میری بیٹیاں، مائیں سنیں گی، تو مجھ میں مزید سکت نہیں۔ یا پروردگار پھر واقعی اس ماں کیا ہے، اس باپ کیا ہے، میری پوتیوں کو جس کار کے ساتھ بھیجا گیا، تو پھر میرے پروردگار ظلم پہ اپنی بجلی گرا، اور میرے ملک کے لوگوں اٹھو۔ اگر اسی طریقے سے ہم نے بزدلی کا ثبوت دیا، اسی طریقے سے ہماری ویڈیو بنتی رہی اور ہم ضمیر کے سودے کرتے رہے، ان کے سامنے جھکتے رہے، تو خدا کی قسم نہ صحافت اس ملک کو بچا سکے گی، نہ پاکستان کی بہادر افواج، نہ ہی پاکستان کے عوام۔ پاکستان پائندہ باد۔